عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ پچھلے درس دے اندر جمعرات والے دن میں حدیث پاک آپ حضرات دے سامنے عرض کیتی سی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نو روایت فرمان والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ دے اندر نجاشی جو حبشہ دا بادشاہ ہے اس دی وفات ہو گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازگاہ دی طرف تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی نال گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے صحابہ نے صف بنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں 4 تکبیراں یعنی نماز جنازہ پڑھائی 4 تکبیراں دے نال۔ اس حدیث پاک دے تحت میں آپ حضرات دے سامنے اس بات دا تذکرہ کیتا سی کہ نماز جنازہ دے اندر 4 تکبیراں تے صحابہ کرام نے اجماع فرمایا، یعنی اتفاق فرمایا کہ نماز جنازہ دے اندر کتنی تکبیراں کئیاں جان گیاں، 4 تکبیراں۔ اس حدیث پاک دے اندر ایک مسئلہ مزید سی جڑا باقی سی، وہ میں اج دے درس دے اندر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف دے اندر سن، جبکہ نجاشی دی وفات کتھے ہوئی؟ حبشہ دے اندر۔ سینکڑوں میل دور وہ مقام ہے جتھے نجاشی دی وفات ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام تے نماز جنازہ اس دی پڑھائی۔ تو اتنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح دوسرے حضرات اس حدیث پاک نو اپنی دلیل بنا کے وہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اس دی دلیل حدیث پاک انہاں حضرات دی دلیل ہے۔ اس کا جواب عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تے سماعت فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف وچوں اس بات نو ملاحظہ فرمایا اور جان لیا اس بات نو کہ نجاشی دی وفات حبشہ دے اندر ہو چکی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ مبارک دا اے عالم ہے کہ بیٹھے مدینہ شریف دے اندر نے اور پوری دنیا دیاں خبراں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اوتھے حاصل ہو رہی نے۔ صرف دنیا دیاں نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تے فرش تے ہوندے نے تے خبراں عرش دیاں دے رہے ہوندے نے۔ دوسرا مسئلہ ہے سماعت فرماؤ کہ اے نماز جنازہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خصوصیات وچوں ایک خصوصیت ہے۔ کئی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائص مبارکہ دے تذکرے دے اندر میں کئی مرتبہ ایک گفتگو کر چکے ہیں کہ کچھ ایسیاں چیزاں نے، کچھ ایسے عمل نے کہ جڑے خصوصیات نبوی وچوں ہوندے نے، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے او عمل ہوندے نے، امتی واسطے او عمل نہیں ہوندے۔ مثال دے طور تے اس سے بخاری شریف دے شروع دے اندر میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تواڈے چوں جدوں کوئی سو کے اٹھے تے او کی کرے؟ وضو کرے پھر نماز ادا کرے۔ یعنی جدوں نیند آ جاوے امتی نو او دا وضو ٹوٹ جاندا ہے، تو نیند تو جدوں بندہ اٹھے بیدار ہوئے تے نماز پڑھنا چاہے تے او دے واسطے امتی واسطے کی حکم ہے کہ او وضو کرے۔ جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کی فرمایا کہ نیند تو بیدار ہوئے اور وضو نہیں فرمایا، نماز پڑھا چھڈی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سانو تے وضو دا حکم فرماندے ہو تے خود تسی وضو نہیں فرمایا، تو ایک ہی معاملہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا، ایسے بخاری شریف دے لفظ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا کہ میریاں اکھاں سوندیاں نے، میرا دل جاگدا رہندا ہے، دل نہیں سوندا۔ تو نیند دے اندر وضو نہ ٹوٹنا ایک ہی ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خصوصیت ہے۔ اسی طرح امتی تے 5 نمازاں فرض نے 5 گانا، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے 6 نمازاں فرض سن۔ یعنی نماز تہجد امتی واسطے نفل ہے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے تہجد دی نماز کی ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ بھی خصوصیت نبوی ہے۔ کوئی بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا دنیا تے کہ تہجد دی نماز امتیاں تے بھی فرض ہے۔ ہر عالم یہی کہے گا کہ امتی واسطے تہجد دی نماز نفل ہے، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے یہ بھی فرض ہے۔ یعنی امتی تے 5 نمازاں فرض سن تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے 6 نمازاں فرض سن۔ اسی طرح یہ مسئلہ پیچھے پہ نماز والے باب دے اندر میں مسئلہ عرض کر چکے ہیں کہ بخاری شریف دے حوالے نال، بخاری شریف دی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تواڈے چوں کوئی بندہ نماز دے دوران اپنی نگاہ آسمانہ وال نہ اٹھائے، کتے ایسا نہ ہوئے اللہ تعالیٰ تواڈی نگاہ چھین لوے، اچک لوے تواڈی نگاہ، یعنی تواڈی بینائی ختم کر دیتی جائے، انیا کر دیتا جائے تانوں۔ تو امتی واسطے سختی دے نال منع ہے کہ دوران نماز اپنا چہرہ اپنی نگاہ آسمان وال نہ اٹھائے، جبکہ اسے بخاری شریف دے اندر ہے، بلکہ قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی تہاڈا بار بار آسمان والا چہرہ اٹھنا ویکھ لیا ہے۔ یعنی اے اس موقع تے جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے چاہیا، آپ دے دل دے اندر اے بات آئی، خیال فرمایا کہ کاش اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی دی بجائے ساڈے واسطے قبلہ خانہ کعبہ شریف بنا چھڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوران نماز ہی وہی فرما دیتی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام ال یعنی خانہ کعبہ شریف ال پھیر لو، آج تو بعد تہاڈا قبلہ او ہے۔ دوران نماز وہی آئی، دوران نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ادھر پھیر لیا، یعنی مسجد حرام ال قبلہ شریف اس نو بنایا، خانہ کعبہ شریف نو بنایا۔ تو اے بھی یعنی نماز دے اندر نگاہ آسمان وال اٹھان دے جواز دا قول اے بھی کی ہے؟ خصوصیت نبوی وچوں ہے۔ اسی طرح امتی واسطے حکم ہے کہ بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا، قرآن پاک دی آیت سورہ نساء پارہ نمبر 4 ہے، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا تسی 2 3 یا 4 اگر تسی رکھنا چاہو تے رکھ سکتے ہو بیک وقت۔ اے امتی واسطے 4 تو زیادہ بیک وقت امتی نہیں رکھ سکتا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیک وقت 9 بیویاں بھی رکھیاں نے، تو یہ بھی خصوصیت نبی چو۔ امتی کہے کہ میں بھی انج کر لواں، ایسا کر سکتا نہیں۔ اسی طرح امتی اگر فوت ہو جائے اس دی بیوی عدت گزار کے اگاں نکاح کر سکتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں بیویاں واسطے قرآن پاک سورہ احزاب پارہ نمبر 22 دی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں جڑیاں بیویاں نے انہاں نوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو پردہ فرما جان تو بعد اگے نکاح کرن دی اجازت نہیں۔ یہ خصوصیت نبوی ہے۔ امتی وچوں کو بندہ کہے کہ میری بیوی میرے مرن تو بعد اگے نکاح نہ کرے، اے مسئلہ نہیں، او دے واسطے اے حکم لاگو نہیں۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے دس چکیا نا قرآن پاک دی آیت کہ امتی واسطے بیک وقت 4 نکاح یعنی 4 بیویاں رکھن دی اجازت ہے، جبکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی حیات مبارکہ دے اندر دوسرا نکاح کرن دا ارادہ فرمایا۔ بخاری شریف اور جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی دے نال منع فرمایا اور ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ ہاں جی، ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹی آپ دی لخت جگر دی موجودگی دے اندر انہاں دی حیات مبارکہ دے اندر حضرت مولا علی نو دوسرا نکاح کرن دی اجازت حالانکہ امتی دوسرا کر سکتا ہے، 2 3 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن مولا علی حضرت فاطمہ دی موجودگی وچ دوسرا نکاح کرن دی آپ نو اجازت نہیں سی۔ حضرت سیدہ کائنات دا جدو وصال ہو گیا، دنیا تو پردہ فرما گئیاں، پھر مولا علی نے 3 4 نکاح بعد فرمائے نے، میں کئی مرتبہ بات عرض کر چکی۔ تو ایک ہی ہے خصائص نبوی وچوں یہ بات ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی دا جس مقام تے وصال ہو جائے انہوں اتھے ہی دفن کیتا جاندہ ہے، یعنی جتھے دفن ہونا پسند کرے نبی اس دی اللہ تعالیٰ روح اتھے قبض فرماندہ ہے، تو جتھے وفات ہوئے اتھے ہی دفن۔ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خصوصیت ہے، جبکہ امتی واسطے ایسا ہن گھر چ موت آئے تے کی خیال ہے اتھے ہی قبر کٹ دئیے، یا اسپتال چ موت آئے تے قبر اتھے ہی کٹ دئیے، ایسا نہیں، بلکہ امتی واسطے حکم ہے کہ انہوں قبرستان دے اندر دفن کیتا جائے۔ جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وصال مبارک بھی اس سے حجرہ مبارک دے اندر جو سیدہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ دے حجرہ مبارک دے اندر ہی آپ دا وصال ہویا، اور اس سے حجرہ مبارکہ دے اندر ہی آپ نو دفن کیتا گیا، اتھے ہی روضہ رسول بنیا۔ تو یہ چند ایک چیزاں میں آپ حضرات دے سامنے عرض کیتیاں نے کہ خصائص نبوی اس تے باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھ چھڈی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تواڈے سامنے کتاب پئی الخصائص الکبریٰ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خصوصیات تے پوری کتاب لکھ چھڈی ہے کہ کچھ ایسیاں چیزاں ہوندیاں نے جڑی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال خاص ہوندیاں نے، امتی واسطے وہ احکام نہیں ہوندے۔ تو اسی طرح غائبانہ یعنی دوروں نماز جنازہ پڑھا چھڑنا، یہ بھی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف دے اندر نے، جبکہ نجاشی دی وفات حبشہ دے اندر ہوئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے ہی نماز جنازہ پڑھا چھڑی ہے۔ یہ چیز کی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خصوصیت ہے۔ اس لئے باقاعدہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں کئی مرتبہ آپ دا تذکرہ کر چکیاں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ جنا ہے، وہ ہستی ہے کہ جنہیں 75 مرتبہ جاگ دیاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت فرمائی ہے۔ اس بات نو فتاوی رضویہ شریف دے اندر میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرمایا، اور امام عبدالوہاب شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میزان کبریٰ دے اندر بھی بیان فرمایا، دیگر محدثین نے بھی بیان فرمایا۔ تو خصائص کبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا حضور علیہ السلام دی خصوصیت ہے۔ نجاشی دی نماز جنازہ ادا فرمانا بھی اس سے تے محمول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کسی اور واسطے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ یہی چیز تو اس واسطے میں یہ مسئلہ وضاحت نال عرض کرنا چاہ رہا سا کہ غائبانہ نماز جنازہ اج جو جناب والا عوام دے اندر ایک مسئلہ چل چکے والے اہل حدیث حضرات وہ غائبانہ پڑھ دینے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک خصوصیت ہے۔ اس واسطے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد کتنی وفات ہوئی، بلکہ آپ دی حیات مبارکہ دے اندر کتنے آپ دے صحابہ کرام آپ دے غلام دور دراز علاقیاں دے اندر انہوں نے وفات پائی، لیکن کسی دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں ادا فرمائی۔ 2 روایتاں اور بھی ہوندیاں نے، ایک جو شہداء موتا جنہ دی 8 ہجری دے اندر وفات ہوئی، اور ایک معاویہ مزنی اور یا معاویہ لیسی، 2 طرح دے نام دے نے انہاں دی بھی، لیکن وہ دونوں روایتاں ضعیف نے، انہاں دے اندر محدثین کرام نے کلام کیتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بات نجاشی دی اسی کر رہے ہیں، نجاشی دے جنازے دی، عطا کہ انہاں دے متعلق مزید ایک بات سماعت فرماؤ۔ دوسرا مسئلہ اے وے کہ صحیح ابن حبان حدیث پاک دی کتاب ہے اس دے اندر موجود ہے، اور اسی طرح صحیح ابو عوانہ یہ بھی ایک حدیث پاک دی کتاب ہے، نہ دونوں حدیث دیاں کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے جس دے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دا تذکرہ پہلے بھی کئی مرتبہ میں کر چکیاں، یہ صحابی رسول، اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے
کہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی دی نماز جنازہ پڑھائی نا، صحابہ آندے نے وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ الْجَنَازَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، صحابہ آندے نے سانو انجی لگیا کہ جویں جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہی پیا ہے۔ اور مزید ایک حدیث سماعت فرماؤ، ایک محدث ہوئے نے امام واحدی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اسباب نزول قرآن ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے جس دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی صحابی اور روایت فرما رہے ہیں، وہ فرما دے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے اللہ تعالیٰ نے زمین نو سمیٹ دیتا اور نجاشی دی جو ہے میت اس دا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کر دیتا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی نماز جنازہ پڑھائی، گویا کہ غائبانہ ہے ہی نہیں سی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سی، تو جدو غائبانہ ہے ہی نہیں سی تو پھر گویا کہ سامنے پڑھیا، تو پھر اس واسطے امتیاں واسطے غائبانہ نماز جنازہ نہیں۔ اس واسطے کسی بھی صحابی نے اس حدیث پاک تو یہ استدلال نہیں کیتا، نہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد کسی صحابی نے بھی کسی تے بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھیا، اگر ہوندہ تے کوئی تے صحابی کسی تے پڑھدا نہیں نہ پڑھیا۔ اور فقہ دا جو مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جو موقف ہے وہ میں پہلے خصائص کبریٰ جو ذکر کر چکیا، آخری جملہ اج دے درس عرض کر رہے ہیں۔ فقہ دے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ بہار شریعت میرے سامنے، اس دے وچ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز جنازہ واسطے یہ شرط ہے کہ میت جنازہ پڑھن والیاں دے سامنے موجود ہوئے، اس دے جسم دا مکمل حصہ یا اکثر حصہ ہوتا، مثلا اس طرح ہوندہ نا بس اوقات جانور کھا گیا کسی نو تو کچھ حصہ ملیا کچھ نہ ملیا، یا مطلب اس طرح کوئی حادثہ ہو گیا تو کچھ حصہ جسم دا ملیا کچھ نہ ملیا، تو کہندے مکمل موجود ہونا ضروری ہے کل، یا اس دا اکثر حصہ موجود ہوئے تو پھر نماز جنازہ جائز ہے، اور غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ وہ دی وجہ کی ہے، اسی جدو نماز پڑھنے ہیں تو کی آنے ہیں، نیت کرنے ہیں، آنے ہیں حاضر اس میت دے، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، دعا واسطے بولو دعا واسطے حاضر اس میت دے، نیت چے کہہ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس میت، اگے تو شاہی کوئی نہیں، اگر غائبانہ پڑھ رہے ہو بالفرض جس طرح وہ حضرات کہتے ہیں غائبانہ، تو دعا واسطے حاضر اس میت دے تھے کی کم آنگے، دعا واسطے غائب اس میت دے، یہ تو حاضر ہے ہی کوئی نہیں۔ ہن اتھے ہن او پتہ کی کہن گے، وہ کہن گے او جی اے جڑی تسی نیت زبانی کر دے ہو، اے زبانی نیت دا تو ثبوت ہی کتے نہیں، نیت تے دل وچ ہوندی ہے تے زبانی نیت کرنا تے ثابت ہی نہیں کتے۔ انشاءاللہ کل دے درس دے اندر میں اس بات تے ثبوت پیش کراں گا کہ زبان نال نیت کرنا ایک کتھوں ثابت ہے کتھے دا جواز ہے، صحیح سند دے نال انشاءاللہ کل اس تے میں گفتگو کراں گا۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عملی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔